الرحمن الرحیم جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اجمعین وسلم علیہ جناب درویش نیوز کے حاضرین، سامعین و ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا پروگرام ہم بنیں گے آپ کی آواز، اور اس وقت ہم آواز بننے جا رہے ہیں جی درویش کی۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہے جی تیمور خان صاحب، بہت منجھے ہوئے پائے کے پولیٹیشین ہیں۔ مشرف دور کے پہلے جو بلدیاتی الیکشن تھے انہوں نے حصہ لیا اور عملی سیاست کا آغاز کیا۔ آج ہم ان سے ایک اسپیسیفک موضوع ہے جو اس کے اوپر بات کرنے کے لیے آئے ہیں کہ یہاں ایک ٹیوب ویل ہے جی، اس کا ٹرانسفارمر چوری ہو گیا۔ وجوہات جو بھی رہیں، جیسی بھی رہیں، لیکن انہوں نے ایفرٹ کر کے فنڈ نہ ہوتے ہوئے بھی اور اوپر ایم پی اے اور ایم این ایس نہ ہوتے ہوئے بھی انہوں نے اس کو نہ کہ صرف واپس لگوایا بلکہ ٹیوب ویل چالو ہو گیا آج۔ تو ہم ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم تیمور بھائی۔ وعلیکم السلام جی، میں شکریہ ادا کرتا ہوں جی درویش نیوز کا، خاص طور پہ ابرار بھائی کا، وارسی صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ مجھے ٹائم دیا آپ اور آئے میرے پاس کہ اس حوالے سے کوئی بات چیت کر سکیں۔ اچھا تیمور صاحب، میں ایک جنرل کوسچن کر کے ذرا تھوڑا سا اپنی بات چیت کو آگے بڑھانا چاہیں گے۔ آپ نے مشرف صاحب کا جو ہے بی ڈی نظام، اس میں بھی حصہ لیا، کام کیا، لوگوں کی بڑی خدمت کی، اور ابھی بھی اس میں اور اس میں کیا فرق تھا؟ میرے حساب سے تو وہ بہتر تھا، آپ کے حساب سے کون سا بہتر ہے؟ جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں۔ جو مشرف صاحب کے دور میں چونکہ فنڈز بھی بہت زیادہ تھے اور وہ سسٹم بھی بہت زیادہ پیارا تھا۔ سسٹم یہ بھی اچھا ہے اگر فنڈز دے دے تو، اگر فنڈز آ جائیں، چونکہ ابھی 1.5 سال ہو گیا ہے کہ کوئی 1 روپیہ ترقیاتی فنڈز میں نہیں ہے اور کوئی بھی کام ہم نہیں کر سکے۔ اپنی ذاتی ایفٹس اور جو پاکٹ منی یا ذاتی اپنی بھاگ دوڑ سے یا اپنی ذاتی صلاحیتوں سے جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ ہو رہا ہے، وگرنہ فنڈز اگر ہے بھی ہیں تو بالکل ایسے ہی ہیں جیسے بس کلاس فورس کو تنخواہیں مل رہی ہیں، اور چھوٹے موٹے جو کام ہیں وہ اس سے بہت چھوٹے موٹے، مطلب نہ ہونے کے برابر ہے جی بالکل۔ اچھا، ہم نے ایک چیز دیکھی ہے جی، بہت سارے لوگ اس دفعہ الیکشن میں اس لیے بھی آئے کہ یار کہ ناظم کی، جنرل کونسلر کی اور باقی سب لوگوں کی تنخواہیں لگ جائیں گی۔ ان کو خدمت کا جذبہ یا سیاست ان کے مطمئن نظر نہیں تھا، بلکہ وہ تنخواہ تھی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو پارٹیسپیٹ کرنے دینا چاہیے گورنمنٹ کو، عوام کو ان کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے یا حوصلہ افزائی کرنی چاہیے؟ دیکھیں جی، میں کہوں گا کہ اس میں بہت ایسے بھی لوگ ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ دیکھیں، اس سے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مطلب اگر 20,000 روپیہ تنخواہ ہے تو اس سے کیا بنتا ہے یا کیا ہوگا کیا نہیں، لیکن چلیں کم از کم کہیں وہ پشاور جا رہا ہے، کوئی ایبٹ آباد جا رہا ہے، کہیں واپڈے کے آفس میں جا رہا ہے یا کوئی ایسا سلسلہ ہے، تو اس کے لیے کم از کم چلو وہ کرائے کی مادت تو اس کی پوری ہو رہی ہے، یا وہ کارڈ اس میں ڈال کے کچھ لوگوں کے لیے کام کر رہا ہے یا کوئی چھوٹا موٹا۔ لیکن میں نے تو پہلے دن سے دل میں یہ وعدہ کیا اور اپنے دوستوں، اپنے کونسل میں اور اپنے سیکرٹری کو یہی بات بتائی ہے کہ جو ہماری تنخواہ ہوگی ہم فی سبیل اللہ، جتنی ہماری بہنوں کی شادی ہوگی ہو رہی ہے اور جتنی یتیم غریب بچیاں ہوں گی وہ 20,000 جتنے بھی ملیں گے ہم وہ ان لوگوں پہ تقسیم کریں گے، اس میں سے 1 روپیہ بھی میری ذات کے اوپر آرام ہے جی۔ اچھا چلیں، اب آ جاتے ہیں یہ ٹیوب ویل والے انسیڈنٹ کے اوپر۔ یہ تھوڑی سی آپ ہمیں اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بتائیں کہ یہ کیسے چوری ہو گیا؟ کیا وہاں پہ چوکیدار کوئی نہیں تھا؟ کس کی غفلت کی وجہ سے چوری ہوا یا کسی ملی بھگت سے ہوا؟ اور پھر فنڈ نہ ہوتے ہوئے بھی کسی کے پاس کسی قسم کا کوئی فنڈ نہیں ہے فی زمانہ، تو آپ نے کیسے مطلب ہے کہ اس کو دوبارہ سے لگوا لیا؟ آپ نے کون سا چینل جو ہے وہ چلایا جی؟ دیکھیں جی، اس میں تمام چینل چلائے، کوئی بھی نہیں چھوڑا، چونکہ اس طرح ہے کہ واپڈا کا ٹرانسفارمر تو ہمارا جلتا ہے تو وہ 24 آور اللہ بھلا کرے ان کا لگا دیتا ہے کہ ہمارے لوگ بالکل اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے، آسمان زمین اوپر نیچے کر دیتے ہیں، کوئی ٹرانسفارمر نہ لگے اگر 24 آور کے اندر۔ تو یہ پبلک ہیلتھ کا ایشو تھا جی، پبلک ہیلتھ کا ٹرانسفارمر تھا اور چوری ہو گیا، اور اس سے پہلے بھی بہت سے پبلک ہیلتھ کے ٹرانسفارمر چوری ہوئے ہیں، کوئی 9-10 ہوئے ہیں، اور ابھی تک ان میں سے بہت سے نہیں لگے، 3-3 4-4 5-5 مہینے ہو گئے ہیں۔ لیکن میں نے فوراً جی پہلے اپنے محبوب صاحب سے، پھر ایس ٹی او صاحب سے، پھر ایکسیجن صاحب سے، پھر ہمارے ایسی ہیں جو سہیل صاحب، ان سے بھی رابطہ کیا، اپنے ایم پی اے صاحبان سے بھی رابطہ کیا، اپنے ایم این اے صاحبان سے، پھر تحصیل چیئرمین سے بھی رابطہ کیا۔ پھر یہ ہے کہ ہم نے
ख़ास तौर पे महकमा पब्लिक हेल्थ का पीछा नहीं छोड़ा, और हर रोज़ महबूब साहब को फ़ोन, हर दूसरे दिन ऑफिस जाना और हर दूसरे दिन अपनी परेशानी उनको बताना कि लोग हमारे बिल्कुल परेशान हैं। ये मसला नहीं था कि पानी नहीं जा रहा था, पानी लोगों के घरों में ये ट्यूबवेल ना चल रहा हो तो तब भी जाता है, लेकिन ज़रूरत के मुताबिक थोड़ा थोड़ा, चूँकि वो पुराना ट्यूबवेल है और दूर है जगह, उस वजह से पानी लोगों की टैंकियों में नहीं जाता। ये जो नया ट्यूबवेल हमारा हुआ था, इसके आगे और जो जब इनका इंटरलिंक लगाया गया और पीछे दूसरे ट्यूबवेल का पानी, तो वो ट्यूबवेल भी सारा अभी पानी की टैंकियों में मोटरों के बगैर पानी जा रहा है, और इस ट्यूबवेल पे भी कम से कम लोगों की मोटरें बंद हो गई थी और बिजली का जो खर्चा था वो भी ख़त्म हो गया था इस ट्यूबवेल की वजह से। वो परेशानी थी, चूँकि इस महंगाई के दौर में बिजली के जो मामलात हैं, बिलों के लिए पूरा पाकिस्तान ऊपर नीचे हुआ है, और लोग पता नहीं उन बिलों के लिए खून अपने बेच रहे हैं, और क्या से क्या मकान बेच रहे हैं, कोई फ्रिज बेच के तो बिल जमा करा रहा है, कोई टीवी बेच के अपनी बिल जमा को, क्या से क्या, मतलब इस महंगाई के दौर में बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा इशू ये था बिलों का, कि जब उसके ऊपर पानी की मोटर चलती है तो वैसे अगर 500 रुपये बिल आता है तो फिर वो 5000 रुपये बिल आता है। अब अल्लाह के करम से हमारा तकरीबन ये 4 हफ्तों बाद तकरीबन 1 महीना हो गया है, या महीने से कम होगा, उसके दौरान लग गया। मैं इस पर खुसूसी शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी मीडिया टीम का, इब्रार भाई का, आप लोगों का भी, आपने भी इस पे हमारा पूरा साथ दिया, और आपने प्रॉपर हमारी इस पे तमाम नशरियात ख़बरें नशर की, उस पे भी ऊपर के सारे अफसरान को पता चला, और उससे भी हम प्रेशर पड़ने से हमारा ये काम सबसे जल्दी, मैं कहता हूँ कि 4 महीने हुए हैं, 6 महीने हो गए हैं, बाकी ट्यूबवेलों पे अभी तक ट्रांसफार्मर जो चोरी हुए हैं नहीं लगे। अल्लाह के करम से दरवेश में आज हमने इसको प्रॉपर लगा के चला दिया है इंशाअल्लाह अल्लाह के करम से आज से ही, और मैंने ऑपरेटर्स को कहा है कि आप आज से ही शुरू करें ताकि जो लोगों का पानी का मसला है और वो हल हो सके। अच्छा, क्या समझते हैं आप ये किसकी नालायकी की वजह से चोरी हुआ, और क्या वो हिफाजती इक़दामात हैं कि मुस्तकबिल में इस तरह के इंसिडेंट को रोका जा सके? असल में इशू यही था कि मक्की का सीज़न था और मक्की बड़ी थी, तो वैसे तो रोड से ये जगह नज़र आती है, उस वजह से हुआ मसला महकमे का। मैं कहूँगा उसकी वजह यह है कि अभी जो इस वक्त महकमा जो भी जितने नए ट्यूबवेल्स आ रहे हैं उसके ऊपर एक सिर्फ ऑपरेटर भर्ती करते हैं, उस पर चौकीदार होता ही कोई नहीं है। मैं कहता हूँ कि एक तो ये है कि अभी हम इसको वेल्डिंग करवाएंगे ताकि इसको फिक्स करेंगे कि ताकि ये चोरी ना हो सके। पहले तो ये है कि महकमे को इसके ऊपर एक हर ट्यूबवेल के ऊपर चौकीदार भर्ती करना चाहिए। अगर चौकीदार नहीं है तो फिर इनको कम से कम वेल्ड करवा दिया जाए, ताकि ये अगर कोई इसको चोरी करने आए भी तो इतनी आसानी से ना ले जाए जैसे ये अभी। इससे पहले हमारा एक हमारा ट्रांसफार्मर 200 kV का मलका का भी चोरी हो चुका है। ये अभी हमारा दूसरा ट्रांसफार्मर है। इसमें आप देख लें कि वो वाला तो अल्लाह भला करे, वापडा वालों को रात को चोरी हुआ है और हमने शाम से पहले 5 बजे वापडा वाले ने हमें 200 kV का ट्रांसफार्मर लगा के दिया है, क्योंकि उसमें तो लोगों ने रोड ब्लॉक की कॉल दे दी थी, मस्जिदों में ऐलान हो चुके थे, दरवेश वाले लोगों ने कहा है कि अभी अगर शाम तक ना लगा तो हम शाम को GT रोड ब्लॉक करेंगे। पर अल्लाह भला करे, हमेशा वापडे ने हमारी मदद की, हमेशा हमारे साथ जो हमने रिक्वेस्ट की उन्होंने कबूल की, और ये भी हमें 200 kV का ट्रांसफार्मर, मतलब देखें अभी 200 kV का ट्रांसफार्मर 10 लाख रुपए का है। कोई मजाक नहीं होता, 2000, 5000, 10,000 रुपये का या 1 लाख रुपए का नहीं होता। 10 लाख रुपए की चीज़ चोरी हो जाए और फिर उसको फ़ौरन लगाना ये ज़रा मुश्किल होता है, फंड्स ला के फिर वहाँ पर लगाने ये इतना आसान नहीं होता। अच्छा तैमूर भाई, हमने एक उड़ती खबर सुनी है कि आप भी मुस्तकबिल में ये जो आने वाले इलेक्शन है इनमें आप MPA के उम्मीदवार हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें देखें जी, हमारे अकबर अयूब खान, यूसुफ अयूब खान हमेशा हमारे यहाँ पे उम्मीदवार रहे हैं, और हमने आज 25 साल से हम उनकी सपोर्ट कर रहे हैं, उनके साथ ही हैं। अगर अकबर अयूब खान और यूसुफ अयूब खान साहब अगर सूबे का इलेक्शन लड़ते हैं, वो आएंगे, हम उनके साथ मुकम्मल हमायत और सपोर्ट के साथ पूरा ग्रुप हमारा जनबा सारा उनके साथ जाएगा। अगर फ़र्ज़ करें कि वो किसी वजह से वो इस सूबे की सीट पे इलेक्शन उनके घर का आदमी कोई नहीं खड़ा होता,
مطلب ان کے بھائی یا یوسف ایوب خان خود، تو پھر انشاءاللہ ہم راستہ بالکل میدان چھوڑیں گے نہیں، ہم بالکل صوبے والے آسمان سے نہیں اترتے، ہماری ہی طرح ہوتے ہیں، انشاءاللہ ہم صوبے کا الیکشن لڑیں گے۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا اور باتیں سنی۔ میں جہاں تک سمجھاؤں کہ کوئی بھی محکمہ ہو، اسے اپنی چیز، اپنی اثاثے کی حفاظت کرنے کے لیے چوکیدار کا بندوبست کرنا بے حد ضروری ہوتا ہے۔ اگر محکمہ پبلک ہیلتھ جو ہے یہاں پہ چوکیدار متعین نہیں کرتا رات کے لیے، تو یہ انسیڈنٹ مستقبل میں ہوتا ہے بھی سرزد ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ تیمور بھائی نے بتایا کہ ان کے علاوہ بھی 4-5-6 جو ٹرانسفارمر ہیں وہ 4-5 مہینے سے جو ہیں وہ چوری ہوئے ہیں اور وہ ابھی تک ریپلیس نہیں ہوئے۔ انہوں نے اپنے ذاتی تعلقات کی بنا پر درویش والوں کے لیے یہ خصوصی ایفرٹ کرتے ہوئے اس ٹرانسفارمر کو لگایا، اور جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ اگر پرانے برج جو ہیں وہ کھڑے نہیں ہوتے، پرانے جو ہمارے ایم پی ایز ہیں وہ میدان کو خالی چھوڑیں گے، تو پھر یہ مستقبل کے امیدوار بھی ہیں، اور اس ناطے سے درویش کے لوگوں کی ان کے ساتھ امیدیں تو ہیں ہی ہیں، پورے ہری پور کی مطلب ہمدردیاں بھی ان کے ساتھ ہیں پورے ڈسٹرکٹ کی، اور وہ ان کے ساتھ کھڑے بھی ہیں اور ان کے کام سے وہ خوش بھی ہیں۔ تو آپ بھی ہمارے اس پروگرام کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور کمنٹس کیجئے، اچھا یا برا۔ پروگرام تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم بنیں گے آپ کی آواز، سید الطاف حسین وارثی اور ابرار حیدر کے ساتھ۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔